فرش التراب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ درس مشکات کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہم نے جو پچھلا درس کیا تھا اس میں جو حدیث پاک بیان کی گئی تھی وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام علیہم رضوان کا جھرمٹ تھا. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے اور بھلائی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. تو جو یہ کاموں کو کرے گا، اس وعدے کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان کاموں میں سے کسی غلط کام میں مبتلا ہوگا اور دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو ان کاموں میں سے کسی کام میں مبتلا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے. تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات پر بیعت کی. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار. کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا، آپ کو اس بارے میں شک ہے، تو اس میں آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا اے عورتوں کے گروہ تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فانی اریتکن اکثر اہل النار، کہ میں تم میں سے اکثر کو اہل نار دیکھتا ہوں، تم میں سے اکثر کو جہنمی دیکھتا ہوں، کہ عورتوں کی تعداد جو ہے نا وہ جہنم میں زیادہ ہے. تو ان عورتوں نے، صحابیات نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی وَبِمَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یہ کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، فرمایا کہ تم لعنت کی کثرت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، اور فرمایا کہ میں نے تم میں سے یعنی عورتیں جو کہ دین میں بھی کم ہیں اور عقل میں بھی کم ہیں، تو میں نے ایسی نہیں دیکھی عورتیں یا ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو دین اور عقل میں کم ہوں اور وہ مردوں کی عقل کو سب سے زیادہ لے جانے والی ہوں. یعنی عورتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چند چیزیں بیان کی. ایک تو بات یہ بیان کی کہ لعنت کی کثرت کرتی ہو. جہنم میں جانے کی جو پہلی وجہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ ہے لعنت کی کثرت. بدقسمتی سے ہماری بہنوں میں یہ عادت اکثر میں ہوتی ہے یا کئیوں میں کہی جا سکتی ہے، لیکن سب میں نہیں ہوتی. مطلب اچھی بہنیں بھی ہوتی ہیں جو سمجھدار ہوتی ہیں، دیندار ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ عادات میں شامل ہوتا ہے بچوں پہ لعن طعن کرنا، اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو غیبت چغلی میں، اور مطلب لعن طعن کی کثرت سے عادت ہوتی ہے. تو ایک تو لعن میں بھی یہ جو حدیث میں لفظ آیا نا تکثرن اللعن، کہ تم لعنت کی کثرت کرتی ہو، اس سے مراد تو ایک حقیقتاً لعنت بھیجنا ہے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ والے الفاظ بولنا. اور یہ والے الفاظ بہت سخت ہیں، یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی، کہ فلاں کافر پر لعنت ہو، یہ الفاظ نہیں کہے جا سکتے، الا یہ کہ جن کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے. جیسا کہ فرعون ہے، اس کا کفر پر مرنا یقینی ہے، ابو لہب ہے، اس کا کفر پر مرنا یقینی ہے. اسی طرح اور ایسے کفار ہیں کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی ہے تو ان پر لعنت تو کی جا سکتی ہے، لیکن جن کا کفر پر مرنا یقینی نہیں ہے ان پر لعنت نہیں کی جا سکتی. تو یعنی لعنت ایک ایسی مطلب بدبختی ہے یا ایک ایسا گناہ ہے یا ایک ایسی بیماری ہے کہ لعنت مطلب آپ کسی کافر پر بھی نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں عام طور پر یہ الفاظ تیرے تے لعنت ہے، پنجابی میں یوں کہہ دیتے ہیں، یا تجھ پر لعنت ہے، یا فلاں تے لعنت ہے، اس طرح کے الفاظ جو بولتے ہیں. حالانکہ یہ الفاظ نہایت سخت ہیں، اور عورتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم چونکہ کثرت سے لعنت کرتی ہو تو کثرت سے لعنت کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو اب اچھا، ایک مطلب تو یہ بیان کیا یہاں شارحین نے کہ لعنت کا مطلب صحیح طرح لعنت کرنا، جس کو لعنت بولتے ہیں، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک جس کو ہم اپنی محاوراتی زبان میں بھی کہتے ہیں لعن تان کرنا، مطلب کسی کی برائیاں ہی بیان کرتے رہنا اور بلا وجہ کسی کو ٹوکتے رہنا اور مطلب جھاڑتے رہنا، برا بلا کہتے رہنا، لعنت کے الفاظ نہ بھی ہوں، جس کو ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں لعن تانی کرتا رہتا ہے، یہ لعن تانی کرتا رہتا ہے۔ تو عورتوں میں یہ والی عادت بھی شامل ہوتی ہے جس کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تم لعن تان کرتی رہتی ہو۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں ہماری بہنوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اولاد کو طرح طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لعن تان کرنا، برا بلا کہنا، اور مطلب یہ عادت کی وجہ سے جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس عادت کی کثرت کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو اب عورتوں میں اگر یہ عادت ہے تو اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اب اگر یہ عادت مردوں میں ہے تو وجہ تو وہی ہے کہ اگر مردوں میں بھی یہ عادت ہے کہ یا تو وہ لعنت کرتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اگر یہ مردوں میں بھی عادت ہے تو وجہ تو جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ کہ جو عادت نبی پاک علیہ السلام عورتوں میں بیان کر رہے ہیں اگر وہی مردوں میں ہے تو جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح اگر مردوں میں بھی لعن تان کی عادت ہوگی، برا بلا کہنا اور بار بار پہ لعن تان کرتے رہنا، تو یہ عادت پھر ایسی ہی ہے جو کہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی میں یہ عادت موجود ہے، خواہ وہ ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، تو ہمیں اس عادت سے بچنا چاہیے۔ پھر اس میں یہ دیکھ لیں کہ اب یہ لعن تان عموماً جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ تو ظاہر بات ہے بال بچوں پر ہوتا ہے یا عزیز رشتہ دار قریبیوں پر اس طرح کی گفتگو کرنا، ظاہر بات ہے کہ وہ ان پر ہی لعن تان کرتی ہیں۔ اب وہ لوگ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں بدقسمتی سے جو اللہ کے ولیوں پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں پہ لعن تان کرتے ہیں، مطلب صاحب کا جتنے بھی اللہ والے گزرے، جتنے بھی بزرگ گزرے، وہ کوئی شے ہی نہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، معاذ اللہ اس طرح کی بات کر کے اور ان پر لعن تان کرنا، ان کو برا بلا کہنا، ان کی کوئی عزت نہ کرنا، حالانکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یا کم از کم یوں بھی کہہ لیں کہ ہم سے پہلے وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو ان پر لعن تان کرنے والے کی کیا سزا ہوگی، یہ لعن تان کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جب بال بچوں پر لعن تان کرنے والی جو عورتیں ہیں یا رشتہ داروں پر لعن تان کرنے والی جو عورتیں ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کثرت سے لعن تان کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو اب جو بزرگوں پر لعن تان کرتا ہوگا، اللہ والوں پر لعن تان کرتا ہوگا، حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اللہ والوں سے دشمنیاں مول لے، ان پر لعنت کرے یا لعن تان کرے، اب وہ کتنا بڑا جہنمی ہوگا یا کتنے بڑے جہنم کے اسباب میں سے ایک سبب کو وہ اختیار کر رہا ہے، اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ تو لہذا اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو اگر لعن تان کی عادت ہے یا لعنت کرنے کی عادت ہے تو اس عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر بزرگوں پر لعن تان کرنے کی عادت ہے کہ اللہ والوں پر ہم لعن تان کرتے ہیں، تو اس سے تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ پھر بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ اللہ والے تو ان کا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان پر لعن تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ والوں پر لعن تان کرنا، پھر صحابہ پر لعن تان کرنا، یہ تو اس سے بھی ایک اونچا درجہ آتا ہے قباحت میں اور مطلب برائی میں۔ تو بہرحال لعن تان کرنا فی نفسی ہی ایک برا عمل ہے اور ایک گندا عمل ہے، لعنت کرنا یا لعن تان کرنا، بال بچوں پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، دوست احباب پر ہو، محلے داروں پر ہو، قریبی لوگوں پر ہو، یہ بری بات ہے۔ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کے لیے ذکر فرمایا۔ اور اگر ہم اللہ والوں پر لعنت کریں گے، نیک بندوں پر لعنت کریں گے، بزرگوں پر لعنت کریں گے، تو یہ ایک زیادہ بڑا سبب بنے گا جہنم میں جانے کا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی بات فرمائی کہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو یہ بھی بہنوں میں اکثر عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر شوہروں کی نافرمانی کی جاتی ہے، شوہر نے اگر کوئی حکم دیا تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور اپنی رائے دے کر اس کو مطلب رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہنوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ شوہروں کی جو فرما برداری سے کام لیں اور ان کی فرما برداری کریں، یہاں تک کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ یوں بھی ملتا ہے کہ انہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے شوہر کی فرما برداری کے حوالے سے ذکر کیا کہ شوہر کے یہ حقوق ہیں،
اگر تم یہ حقوق ادا کر سکتی ہو تو شادی کرو، تو انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ میں یہ حقوق ادا ہی نہیں کر پاؤں گی۔ شوہر کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ شوہر کے پورے جسم پر دانے موجود ہوں، ان میں سے پیپ نکل رہا ہو اور عورت اسے چاٹے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اللہ و رسول کے بعد جو ہے نا والدین سے بھی زیادہ عورت پر، بیوی پر، جب تک وہ شادی شدہ نہیں تھی اس پر والدین کی اطاعت لازم تھی۔ جب وہ شادی شدہ ہو گئی ہے تو شادی شدہ ہو جانے کے بعد اب اس پر اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ جو اطاعت اور فرما برداری لازم ہے وہ اپنے شوہر کی ہے، جبکہ وہ صحیح کام کا حکم دیتا ہو، غلط کام میں یا نافرمانی کے کام میں یا ایسا کام کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اس میں تو مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت اور فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو شوہروں کے بہرحال بہت حقوق ہیں، تو ہماری بہنوں کو اس کا لازمی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا سبب عورتوں کے جہنم میں جانے کا بیان فرمایا کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، اور فرمایا کہ میں نے تم جیسی نہیں دیکھی کہ تم میں سے ایک جو کہ عقل بھی کم رکھتی ہے اور دین میں بھی اس میں کمی ہے، لیکن وہ ایک سمجھدار مرد کی عقل کو لے جاتی ہے۔ مطلب عورت کا بعض اوقات مکر اور فتنہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سمجھدار بندے کو بھی بیوقوف بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ موجود ہے سورہ یوسف میں، تو وہاں جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مکر کرنا چاہا، تو قرآن پاک نے یہ الفاظ بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں کہ تمہارا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو عورت اگر بعض اوقات مکر کرنے پر آتی ہے یا فتنہ پھیلانے پر آتی ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ سب عورتوں میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ اسلام میں ایک ایسی خواتین بھی ہیں جو صحابیات جو ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کی شانیں تو بہت عرفہ والا ہیں، اہل بیت کی جو خواتین ہیں، اسی طرح کئی ایسی خواتین گزری ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنی ولایت عطا فرمائی ہے، اور بڑی بڑی سمجھدار اور اچھی خواتین بھی گزری ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری بھی کی اور اپنے دیگر بھی جو حقوق ہیں وہ ادا کیے، لیکن عام طور پر عورتوں میں یہ نقص اور کمی پائی جاتی ہے۔ تو ہماری بہنوں میں اگر یہ کمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم لعن طعن کی کثرت کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اور میں نے تم جیسی عورتیں کہ جو دین میں بھی کم ہوں اور عقل میں بھی کم ہوں لیکن ایک سمجھدار بندے کی عقل کو وہ لے جاتی ہیں، میں نے ایسی نہیں دیکھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس اپنے جملے سے عورت کے مکر اور فتنے کا ذکر فرمایا۔ تو بہرحال اگر ایسے کسی کام میں ہماری بہنیں مبتلا ہوں تو انہیں بچنا چاہیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام یہ صحابیات سے بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ وما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے دین اور عقل کا نقصان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الیس شہادت المرأتی مثل نصف شہادت الرجل، کہ کیا جو عورت کی گواہی ہے وہ مرد کی گواہی کی نصف نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ تو قالا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فذالک من نقصان عقلیہا، تو یہ عورتوں کی عقل کے نقصان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی عقل جو ہے وہ کم ہے، کہ مرد جو ہے نا وہ ایک کی گواہی کام دے گی جہاں پر، تو وہاں عورتوں میں سے دو کی گواہی کام دے گی۔ جس طرح کہ یہ جو نصاب گواہی کا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا بیان موجود ہے کہ دو مردوں کی گواہی ویلڈ ہوگی یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، یعنی اگر عورت نے گواہی دینی ہے تو وہ دو دیں گی، اگر اس کی بجائے مرد آتا ہے تو وہ ایک بھی کافی ہوگا۔ تو یعنی اس سے نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو عورتوں کی عقل ہے وہ مردوں کی بنسبت کم ہے، تو یہ تمہاری عقل کا جو نقصان ہے، عقل کی جو کمی ہے اس طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب ماہواری آتی ہے، وہ حائضہ ہوتی ہے، اس کو مینسز آتے ہیں، تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے؟ تو ان صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بلا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام کیوں نہیں ایسا ہی ہے؟ تو فرمایا فذالک من نقصان دینہا، تو یہ عورتوں کے دین کا نقصان ہے، دین کی کمی ہے، کہ دین میں بھی ان کو کمی والا معاملہ ہے ان کے ساتھ، کہ ایسی حالت میں وہ نماز روزہ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور مرد وہ کریں گے تو ان کو ظاہر بات ہے ثواب اس پر ملے گا اور ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے، اس کی بنسبت عورتیں یہ کام نہیں کر پاتی تو لہذا وہ عبادت سے وہ محروم رہ جاتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کا دینی نقصان ہے، دینی کمی ہے۔
تو دین کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ مردوں سے بہرحال کم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ نے یعنی کہ ہمارے جو دین اسلام کا اگر ہم معاملہ دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی قانون دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی جتنے آئے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، جو ہے وہ نبی کوئی عورت کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ مرد جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے اور ایسی ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی کامل رکھی ہے اور دین بھی اس کو کامل عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی ذمہ داری دی ہے وہ مردوں کو دی ہے، نہ کہ عورتوں کو۔ امامت کروانے کا فرض ہے، ایک امامت صغریٰ ہوتی ہے۔ امامت صغریٰ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں تو یہ امامت کروانے کا بھی جو اختیار ہے وہ مردوں کو سپرد کیا گیا۔ ایک امامت کبریٰ ہوتی ہے جس کو ہم حاکم اسلام بولتے ہیں، تو حاکم اسلام ہونے کی بھی جو اتھارٹی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے سپرد فرمائی، وہ عورتیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں کہ جو مردوں کے کامل و اکمل ہونے کی وجہ سے ان کو دیے گئے ہیں، نہ کہ عورتوں کو۔ تو بہرحال اس میں عورتوں کی توہین والی بات نہیں ہے، حقیقت کا بیان موجود ہے۔ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے بچنے کا ہماری بہنوں کو حکم دیا اس چیز سے بچنا چاہیے، اور جو چیز کرنے کا حکم دیا اس چیز کو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔